الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. علماء اکرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر مجھے اور ہم سب لوگوں کو ایک بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع دیا، جہاں 18 بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ فکر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی خاطر یہاں جمع ہو سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، سمجھا سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسانوں کا شکر ادا کیا جائے. اس جلسے کو اس قدر کامیاب بنانے میں یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے علماء کرام نے، مختلف تنظیموں نے مل کر کے، امارت شرعیہ کی پوری ٹیم نے مل کر کے دن اور رات کام کیا تاکہ یہاں طلباء کو منتخب کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تربیتی اجلاس کیا جا سکے اور اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے اور پھر اس اجلاس کو منظم کیا. بارک اللہ فیکم جمیعا. میں چند نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، حالانکہ فہرست بہت لمبی ہے. نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا جمیل احمد رحمانی صاحب کا، جناب مولانا مفتی محمد سہراب ندوی صاحب کا، جناب قاضی ارشد قاسمی صاحب کا، جناب قاضی سرور صاحب کا، جناب قاضی فضل نورانی صاحب کا، جناب قاضی سیف اللہ صاحب کا، جناب مولانا وحید الزماں قاسمی صاحب کا، جناب انوار کریم صاحب کا، جناب انجینئر اشتیاق صاحب کا، جناب وکیل مظہر الباری صاحب کا، جناب عقیل صاحب کا، جناب ماسٹر اشفاق صاحب کا، جناب جاوید طفیل صاحب کا، جناب انجینئر غیاث صاحب کا، جناب محفوظ الرحمن اعجاز صاحب کا، جناب پروفیسر حامد رضا صاحب کا، جناب مولانا عمر فاروق صاحب کا، جناب سرور صاحب کا، جناب انتخاب عالم صاحب کا، جناب ابن الحسن صاحب کا، جناب مولانا کفیل احمد ندوی صاحب کا، جناب مولانا منظور عالم ندوی صاحب کا، جناب مولانا نیاز صاحب کا، جناب مولانا مجاہد صاحب کا، جناب ڈاکٹر سعادات وسیم صاحب کا، جناب مولانا احمد حسین قاسمی صاحب کا، جناب مولانا مبارک حسین صاحب کا، جناب مولانا احمد حسین قاسمی صاحب کا، جناب مولانا شاہ نواز عالم مظاہری صاحب کا، جناب مولانا سعود اللہ رحمانی صاحب کا، تمام حضرات مبلغین، ائمہ اکرام، میڈیا کے احباب، جامعہ خلفۂ راشدین اور دارالعلوم پورنیہ کے اساتذہ، طلبہ، کارکنان، پولیس، انتظامیہ اور تمام افسران کا، جنہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کو اس قدر کامیاب بنایا. بارک اللہ فیکم جمیعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کا آپ کو خوب اور بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب. ابھی اس اجلاس میں کئی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. وقت 11 بج چکا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات مختصر کروں، لیکن مجھے آپ سے 3 موضوعات پر بات کرنی ہے. پہلی بات تو تعلیم پر ہونی ہے، پھر اس کے بعد بات آپ کی مساجد پر ہونی ہے، اور پھر چند باتیں معاشرے کے سلسلے میں ہونی ہے. تعلیم کی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا احساس خود کو کراؤں اور آپ کو کراؤں کہ اصلاً یہ مجلس تو آج صرف قرآن کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 18 بچوں نے آج
18 بچوں کے سروں پر آج دستار باندھی گئی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پوری کی پوری مجلس صرف اس لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھر ایسا موقع یہاں آئے گا اور پھر وہ مجلس سجے گی تاکہ ہم لوگ قرآن شریف کے سلسلے میں خوب بات کر سکیں۔ ہمارے اس دنیا میں جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہم لوگ یہ تمام کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں ہماری محبت کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے اور قرآن کریم کو بنانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو آخر وقت تک قائم رہنے والا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنے دیتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب ہم لوگوں تک پہنچائی تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت اس کتاب کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب ہم لوگوں تک پہنچائی تاکہ ہم لوگ دوسرے لوگوں تک اللہ کے کلام سے لوگوں کو دعوت دے سکیں کہ آؤ دیکھو اسلام کیا ہے، آؤ دیکھو کہ اسلام کیسا ہے، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا، کتنا سادہ مذہب ہے، دین ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور یہ کلام ہمارے کسی کلام سے بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی سلسلے میں تعلیم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ایک بات آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی بات سمجھائی جاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے تعلیم میں پچھڑے رہے ہیں۔ میں 5 منٹ کا وقت لے کر کے آپ کے سامنے تعلیم کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ کل بھی ایسے ہی اجلاس میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ تعلیم کی تاریخ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب یورپ میں رینیسانس نہیں آیا تھا اور یورپ ظلمت کے اندھیروں میں کھویا ہوا تھا، تو اس وقت علم کی روشنی سے مسلمان علم کی روشنی مسلمان ہر طرف پھیلا رہے تھے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلا دستور انگلینڈ میں لکھا گیا جس کا نام تھا میگنا کارٹا، اور وہ لکھا گیا 1395 میں، اور یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلا دستور مسلمانوں نے لکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، جو اس میگنا کارٹا سے تقریباً 600 – 650 سال پہلے لکھا گیا، اور وہ میثاق مدینہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اور دیکھیے کہ اسلامی فقہ نے جو کام کیا، جس طرح سے انسانی ذہن کو کھولا، جو تجزیہ کرنے کی فکر جسے آج ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اور ہم لوگوں میں کچھ لوگ بہت مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہو، تم کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہو، کریٹیو تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت، یہ تخلیقی طور پر سوچنے کی صلاحیت اسلامی فقہ نے سب سے پہلے تاریخ میں دے دی مسلمانوں کو، اور ہم لوگ سوچتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم لوگ اس بات کو دیکھیں، اس کے تھوڑا اور نیچے چلیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے تاریخ سے۔ حساب میں اگر دیکھا جائے تو حساب میں جو کام مسلمانوں نے کیا وہ عظیم ترین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حساب جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الجبرا کر رہے ہوتے ہیں، یہ الجبر والمقابلہ کتاب مسلمانوں نے سب سے پہلے لکھی، اس پوری سائنس کو مسلمانوں نے کھوجا۔ آج ہم سب لوگوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے اور فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ یہ اسمارٹ فون کبھی نہیں بن سکتا تھا، اس لائٹ کے نیچے جو چپ لگی ہوئی ہے یہ کبھی نہیں بن سکتی تھی، لیپ ٹاپ کبھی نہیں بن سکتا تھا اگر الگوریدم مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا ہوتا، لوگریدم مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ممکن ہو پا رہی ہیں۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ 1866 تک یورپ کے تمام میڈیکل کالجز میں جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی ہے۔ یورپ میں 1866 تک جو میڈیکل کالج میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی تھی وہ مسلمانوں نے لکھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی سرجری میں جو اسکیلپل استعمال کیا جاتا ہے، جو فورسپ استعمال کیا جاتا ہے،
اس کی ڈیزائن مسلمانوں نے کی تھی جو آج بھی باقی ہے. یہ سارا کام مسلمانوں نے کیا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ علم فلکیات میں مسلمانوں سے آگے کوئی نہیں تھا، اور یعنی صدیوں تک مسلمانوں نے اس کو لیڈ کیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے صرف میتھمیٹکس میں نہیں، فزکس میں نہیں، کیمسٹری میں نہیں، آپ سوشیولوجی میں لے لیجئے. تاریخ کو سمجھنے سمجھانے کا بھی ایک علم ہے. تاریخ کیسے پڑھی جائے، کیسے لکھی جائے، اس کو انگریزی میں ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں. اس کا علم سب سے پہلے جس شخص نے لیا وہ مسلمان ہی تھا، اور یہ سارے کے سارے لوگ عالم دین ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفسر ہے. آپ سب لوگ ایک کارٹون کیریکٹر کا نام جانتے ہیں، ٹارزن. ٹارزن کا نام جانتے ہیں نا سب لوگ، جو رسی پکڑ کے جھولتا ہے جنگل میں ادھر سے ادھر تک، یہاں سے وہاں. کامک کیریکٹر ہے. یہ فکر کس نے دی؟ یہ ایک مسلمان نے دی، جو مفسر بھی تھے، طبیب بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، حی بن یقظان، اور اس کتاب میں اس تصور کو پیش کیا جو قرآن کریم کا تصور ہے، جس کو قرآن کریم نے دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت میں ایسی بات رکھی ہے کہ انسان صرف فطرت پر اگر چلے تو وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ تصور پیش کیا کہ اگر ایک بچہ دنیا سے اگر ہٹ جائے اور کسی جزیرے پر چلا جائے، اور جہاں اس کی پرورش کوئی کرنے والا نہیں ہو، جہاں وہ جانوروں کے ساتھ پلے بڑھے، تو اللہ کی معرفت تک کیسے پہنچتا ہے. جب یہ کتاب لندن پہنچی اور اس کا ترجمہ لندن میں ہوا تو اس کا نام ٹارزن رکھا گیا. تو اس کے مصنف نے لکھا کہ یہ ترجمہ ہے حی بن یقظان کا. تو مسلمانوں نے علم میں بہت 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 نمایاں کام کیا. اب وہ وقت ہے اور آج ہے. اب آج کی بات سنیے. آج کی بات یہ ہے، اور میں اس کو مثال سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ فیصد وغیرہ تھوڑا سوچنے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس صرف 100 بچے ہوں، جس میں 50 بچیاں ہیں اور 50 بچے ہیں، پورے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہوں اور ہر بچے کی عمر صرف 6 سال ہو اور وہ پہلی جماعت میں داخل کیا گیا اس کو، یہ مان لیجئے کہ 100 بچے ہیں اور ان کو پہلی جماعت میں داخل کیا گیا. آج پہلی جماعت میں داخل کیا گیا، اس میں 50 بچیاں اور 50 بچے ہیں. میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 بچے کو نہیں پڑھانا. میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے دن کہ اس میں سے 43 کو نہیں پڑھانا، ان کو نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں. وجہ 1000، مجھے علم کے بارے میں پتہ نہیں، مجھے اس کی قدر نہیں، میں جانتا نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم 43 کو نکالتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا چاہیے. تو اس میں سے 3.5 بچے کو سمجھانے کے لیے 4 کر لیجیے، 4 بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں. 43 نکال دیا، 4 کو مدرسے بھیج دیا. اب اس کے بعد بچوں کی تعلیم شروع ہوئی. جب بچے 10ویں جماعت تک پہنچے تو 32 بچے اپنے خاندان کے، محلے کے وغیرہ وغیرہ کی پریشانیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ 10ویں تک نہیں پہنچ سکے. 43 نکل گئے تھے پہلے، 32 بیچ میں گر گئے، 4 جو ہے وہ ادھر چلے گئے. کل ملا کر کے جوڑ جمع کر کے 17 بچوں کو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں بڑی مشکل سے. یہ ہے وہ تصویر جو مجھے اور آپ کو بدلنی ہے انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو 17 بچے جو ہم لوگ 10ویں پاس کروا پا رہے ہیں، اب اس کے بعد مرحلہ دیکھیے. جب یہ بچے BA BSc میں پہنچتے ہیں، میڈیکل انجینئرنگ میں پہنچتے ہیں، تو صرف 4 بچے BA BSc میڈیکل انجینئرنگ کر پا رہے ہیں سب ملا کر کے، اور اس 4 میں سے 3 مرد بچے ہیں اور 1 لڑکی. اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ IAS آفیسر کیوں نہیں ہیں. جب فہرست آتی ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ IAS آفیسر کیوں نہیں ہے، IPS آفیسر کیوں نہیں ہے، IFS آفیسر کیوں نہیں ہے،
ارے کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپٹیشن میں ہو ہی نہیں تو آؤگے کہاں سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ چھوٹے عمر پہ، اس لیے آپ کو پوائنٹ کر کے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ۔ تو اس بات کو سمجھیے، یہ وہ تصویر ہے جو بدلنی ہے۔ کیسے بدلیں گے اس تصویر کو؟ اس تصویر کو بدلنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں۔ ایمان والے اگر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر کے روکتے ہیں۔ ہر ایک بچہ جو اسکول کے وقت روڈ پر ہے، گلی میں ہے، اس کے والدین اس پر ظلم کر رہے ہیں، میں اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر ایک بچہ جو پڑھائی کے اوقات میں گلی میں ہے، نکڑ میں ہے، اس پر میں اور آپ مل کر کے ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس بچے کے والد کے پاس اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جائیں اور پوچھیں کہ یہ بچہ روڈ پر کیوں ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں کہ قرآن میں جو پہلی آیت آئی اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرأ، پڑھو؟ تو تمہارا بچہ جاہل کیوں ہے؟ روڈ پہ کیوں گھوم رہا ہے؟ باہر کیوں ہے؟ یہ والا کام جب ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم دو لوگ نہیں ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہندوستان کی تعلیمی منظر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس میں سمجھنے میں تھوڑی عقل لگتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جو انجینئر ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں ہیں جنہوں نے کامرس پڑھا ہے اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے، اور اگر ہے تو 8,000 کی ہے، 9,000 کی ہے، 10,000 روپے مہینے کی ہے۔ یہیں پر کچھ لوگ ہیں جو IIT سے پڑھ کر کے ہیں اور ان کے پاس جو نوکری ہے وہ 10 لاکھ روپے سال کی ہے، 12 لاکھ روپے سال کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کل جو ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ روپے منیمم ہے۔ وہی انجینئر ایک طرف سے آتا ہے تو 15 لاکھ روپے سالانہ شروعاتی نوکری ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں ہے۔ اس کھیل کو سمجھیے اور سمجھ جائیے گا تو ویسے پڑھائیے گا۔ یہ کھیل ایسے ہے، ہندوستان میں BA BSc انجینئرنگ میڈیکل کرانے والے 53,000 انسٹیٹیوشنز ہیں، 53,000 ادارے ہیں۔ اس میں سے 161 ادارے کو انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتے ہیں۔ 53,000، اس میں سے 161 انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتے ہیں۔ ادھر جو ہیں اس کو کہتے ہیں IIT، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، آئیسر، نائسر، یہ سارے ایک طرف ہیں۔ اس 161 میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ اس 161 میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اور اس 53,000 میں پورے ہندوستان کے باقی سارے بچے پڑھتے ہیں۔ اس 53,000 میں پورے ہندوستان کے باقی سارے بچے پڑھتے ہیں، اور اس طرف 161 میں 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ اس 161 میں میرے اور آپ کے صرف 1,500 بچے جا پا رہے ہیں، جوڑ جمع کر کے صرف 1,500۔ ٹیکس کتنا دیتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ ہندوستان میں؟ 15%۔ ٹیکس کتنا بھر رہے ہیں؟ 15%۔ بھیج کتنا رہے ہیں؟ 1.5%۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیکس بھر رہے ہیں 15%، بھیج کتنا رہے ہیں؟ 1.5%۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسے روکنا ہوگا۔ ادھر بھیجیے اپنے بچوں کو، ادھر بھیجیے، تاکہ وہ جب پڑھ کر کے آئے تو میری بات بھی کر سکے، اس کو سمجھ میں بھی آئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ادھر جو لوگ پڑھ کر کے آ رہے ہیں ان کو 10,000 روپے کی بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ اب ادھر کیوں نہیں بچے جا رہے ہیں اس کو سمجھیے، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ ادھر ہمارے بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ ادھر ہمارے بچے اس لیے نہیں جا رہے ہیں، اور یہ تمام مدرسین کے لیے ہے، تمام مدارس کے منتظمین کے لیے ہے، تمام اسکول کے منتظمین کے لیے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، ہم لوگ بچوں کو پاس کر رہے ہیں 35% پہ، ہم لوگ بچوں کو پاس کر رہے ہیں
40% پہ، ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا، 40% پہ اور 35% پہ پاس کر رہے ہیں بچوں کو۔ ہم لوگ بچوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 35% نمبر لے کر کے آ گئے، 40% نمبر لے کر کے آ گئے، تو تم کلاس 1 سے کلاس 2 میں چلے جاؤ۔ اور اس بات کو سمجھیے، 40% نمبر لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40% نمبر لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ 60% نہیں آتا ہے، 60% نہیں آتا ہے۔ تو اس بچے کو جس کو 40% آیا تھا پہلی جماعت میں، اس کو آپ بھیجیں گے دوسری جماعت میں۔ اب دوسری جماعت کی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کس بات کو سچ مان کر لکھی گئی ہے، اس کو سمجھیے۔ دوسری جماعت کی جو کتاب لکھی گئی ہے، مؤلف نے اس بات کو مانا تھا کہ پہلی جماعت میں بچہ جو ہے وہ تمام مواد پر قادر ہو گیا، اسے پوری بات سمجھ میں آ گئی، تب وہ دوسری جماعت شروع کرے گا۔ یہاں کیا ہوا؟ اس کو 60% تو سمجھ ہی نہیں آیا، اب وہ دوسری جماعت میں چلا گیا، تو پہلے دن سے وہ لنگڑا، اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے گا، وہ بچہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے گا۔ ہر بات جو مدرس کہہ رہے ہیں، ہر بات جو ٹیچر کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر سے جا رہی ہے۔ بات جانی کہاں تھی؟ یہاں۔ جا کہاں رہی ہے؟ اوپر۔ اس نظام کو ختم کرنا ہے، اس نظام کو ختم کرنا ہے۔ پاس مارکس 30 نہیں ہوتا، 40 نہیں ہوتا، 50 نہیں ہوتا، 60 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، 80 نہیں ہوتا، 90 نہیں ہوتا۔ پاس مارکس صرف ہوتا ہے 100۔ 100 امتیازی نمبر نہیں ہے، 90 امتیازی نمبر نہیں ہے۔ 100 نمبر لانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو سمجھنا تھا وہ بچے نے سمجھ لیا ہے، فقط۔ 100 نمبر لانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا ہے۔ 90 نمبر لانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ 10% سمجھ میں نہیں آیا، اور پڑھائیے اور پڑھائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس میتھڈالوجی کو، اس نظام کو تمام مدرسین ایکسپٹ کر لیں، تمام مدرسین قبول کر لیں، تمام ٹیچر حضرات قبول کر لیں، تمام پرنسپل حضرات قبول کر لیں، تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہمارے سارے بچے ادھر جائیں گے، ادھر کوئی نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ رحمانی 30 میں اتنے ڈھیر سارے بچے IIT اور انجینئرنگ اور میڈیکل اور کامرس کیسے جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی صرف ایسے جاتے ہیں کہ وہاں جو فوکس ہے وہ 40 50 60 70 پہ نہیں ہے، 80 پر نہیں ہے، وہاں جو فوکس ہے وہ 100 پر ہے۔ جب 100 کرتے ہیں تب یہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو، میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام ادارے میں اس منہج کو لاگو کریں تاکہ ہمارے بچے ادھر والے انسٹیٹیوشنز میں جا سکیں انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی بات مسجد کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اب یہ بہت ہو گیا دھوکہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میں کسی کتابے پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم لوگ کٹ بھی جائیں گے، عمر بھی جائیں گے، انشاءاللہ یہ کام ضرور کر لیں گے، لیکن جو کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے منہج کو اپنی زندگی میں نہیں اتار رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے ماڈل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمام کام مسجد میں ہو رہا ہے۔ سفیر آ رہی کہیں کے مسجد میں آ رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا چلیں، مسجد بنا کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مسجد بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ جب مسجد بناتے ہیں تو مزدور لے کے آتے ہیں اور مزدور کو پیسہ دیتے ہیں، اور وہ چیز جو ہم کو جنت میں لے جانے والی تھی وہ مزدور کو پیسہ دے کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ سوچئے بدنصیبی، سوچئے کیسی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مسجد نہیں بنا رہے۔ ابھی بھی مجھے پتا چلا مسجد بن رہی ہے آس پاس کہیں، اور وہاں ہم لوگ اپنے ہاتھ سے مسجد نہیں بنا رہے ہیں، ہم اینٹا نہیں ڈھو رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سارا کام کر رہے ہیں۔
یعنی پیڑ ہے اس کو لٹا کر کے چھیل رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، زمین کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، چھت لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم لوگ مزدور بلا رہے ہیں کہ مسجد بنانی ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، تم آؤ بناؤ، تم سارا ثواب کماؤ، ہم کو نہیں بنانا۔ میرے بھائیوں، جب مسجد بن رہی ہو تو اینٹا ڈھوئیے، بالو ڈھوئیے، سیمنٹ تیار کیجئے، لے جائیے، تب جا کر کے مستری کو دیجئے کہ لو لا دیا، اب اس کو ڈال دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کتنا ڈالنا ہے کتنا ہی نہیں ڈالنا ہے۔ کم سے کم یہ سب کام تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پوری مسجد ہم لوگ نہیں بنائیں گے اللہ کے یہاں گھر نہیں بنے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وقت دیجئے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دیجئے، اگر آپ اپنے جسم سے لگا سکتے ہیں تو جسم لگائیے، اور سب سے زیادہ جسم لگائیے۔ جب جسم لگائیے گا، اپنا ہاتھ لگائیے گا، تب وہ مسجد اپنی کچھ زیادہ دکھے گی۔ لگا کے دیکھیے ایک دفعہ، اس میں آپ کا اسٹیک ہوگا، تب اس میں نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب بھی مسجد کی تعمیر ہو، مزدوروں کو مت لائیے، خود جائیے، خود بنائیے انشاءاللہ، والنٹیئر کیجئے تاکہ مسجد بن سکیں۔ اب مسجد کے مصرف کے بارے میں ذرا بات سمجھیے۔ ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خالی، کیوں بھائی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایسا خالی رہتی تھی؟ ایک طرف دیکھیے لوگ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک طرف لوگ ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ قرآن شریف کو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو مسجد تو 24 گھنٹے مشغول رہنی چاہیے، 24 گھنٹے مشغول رہنی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھیے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر مسجد کے باہر ہم لوگ ٹھنڈے پانی کا نل لگا دیں تاکہ تمام لوگ، یعنی ہم لوگ کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کو تمام مخلوق کے لیے جنت بنائیں۔ ہم لوگوں کو دنیا پر خلافت دی گئی، کس لیے دی گئی؟ کہ ہم لوگ دنیا کو سنوار سکیں، بنا سکیں، مزین کر سکیں، دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکیں، اس لیے اس دنیا کی خلافت دی گئی۔ تو کم سے کم مسجد کے باہر اگر ہم لوگ ٹھنڈے پانی کا نل لگا دیں جس سے ہم بھی پئیں اور تمام لوگ پئیں، تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور لوگ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دلوں میں مسجد کی کیسی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم نفع بخش ہو گئے۔ کیونکہ ہم نفع بخش ہو گئے۔ خوب یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز کو مٹا دیتا ہے جو نفع بخش نہیں ہوتی، ہر وہ چیز مٹ جاتی ہے جو نفع بخش نہیں ہے، اور ہر وہ چیز قائم رہتی ہے جو نفع بخش ہے۔ اس لیے مسجد کو نفع بخش بنا دیجئے۔ پانی ایک مثال ہے، کھانا دوسری مثال ہو سکتا ہے۔ ہم سب لوگوں کے گھر میں 2 روٹی زیادہ بنتی ہے، سبزی زیادہ بنتی ہے۔ مسجد کے باہر ایک فریج لا کے رکھ دیجئے، اور اس کے بعد اس میں کھانا رکھ دیجئے جو آپ کے گھر میں بنا ہے، زیادہ بن گیا، وہ لا کے رکھ دیجئے، اور پوچھیے مت، جس کو چاہیے وہ آ کے لے جائے، کھائے۔ ٹھیک یہی کام آپ مسجد کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہ کپڑا جو پرانا ہو گیا ہے اس کو دھو کر کے، استری کروا کر کے، آئرن کروا کر کے مسجد میں ایک ریک بنوا دیجئے، اس میں رکھ دیجئے، جو آئے لے جائے، کسی کو مانگنا نہیں پڑے، کسی کو دینا نہیں پڑے۔ لیکن وہ لے کہاں سے جا رہا ہے؟ وہ مسجد سے لے جا رہا ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح چپل کا ریک آپ بنا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر آپ کتابیں رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے آئیں اور مسجد میں پڑھیں، اچھی کتابیں، عربی کی چھوٹی کتابیں بچوں کے لیے رکھیے، 500 1000، تاکہ بچے آئیں اور وہاں آ کر کے پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھیں۔ بچے لائبریری کیوں جائیں گے جب مسجد ان کی لائبریری ہے کہ نہیں؟ مسجد میں لائبریری بنا سکتے ہیں نا بھائی، تو وہاں بنائیے لائبریری تاکہ خوب بچے آئیں۔ اور یاد رکھیے، اگر بچوں کو مسجد اپنا گھر نہیں لگے گا تو بعد میں بھی نہیں لگے گا۔ اگر بچوں کو چھوٹے پن میں مسجد اپنی نہیں لگے گی تو بعد میں بھی نہیں لگے گی۔ یہ جو ہم لوگ 15 سال کی عمر میں بچوں کو کہتے ہیں، دیکھیے حضرت مسجد میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے، وہ جائے گا کیوں؟ 15 سال کی عمر تک تو لے نہیں گئے، اس کے بعد کیوں جائے گا؟ جب وہ 4 سال کا تھا تب لے جانا تھا، جب وہ 3 سال کا تھا تب لے جانا تھا۔ یہی ہوتا نا کہ پیچھے شور ہوتا تھوڑا سا۔ ترکی کے ایک مسجد میں بہت اچھی چیز دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، اور سنیے اس بات کو غور سے۔ اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے ترکی کے اس مسجد میں
اگر آپ بچوں کے شور سے پریشان ہیں تو کسی اور مسجد چلے جائیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بچوں کے شور سے پریشان ہیں تو کسی اور مسجد چلے جائیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو شور نہ کریں، لیکن اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ اس کا اپنا حق سمجھ رہا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے. بچوں کو لے جائیے تاکہ مسجد میں ان کو اپناپن لگے، مسجد ان کو اپنی اپنی لگے، تاکہ وہ مسجد آتے رہیں. کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی لوگ ہیں جو آنے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کا گھر مسجد ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب آخری بات، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں، اور آج ہی یہ واقعہ ہوا کہ نشے کی وجہ سے ایک بچے نے، اس کو میں بچہ ہی کہہ سکتا ہوں، 15-16 سال، پتہ نہیں کتنے سال کا تھا، اس نے دوسرے بچے کو جو روڈ کو روک رہے تھے لوگوں کو، یہ رضاکار تھے اسی جلسے کے لیے، اس نے چاقو مار دیا اس کو نشے کی وجہ سے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں نشہ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے اور ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو نشہ کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح سے آپ کو بچوں کو پکڑ کر کے درسگاہوں تک لے جانا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو وہ بچے جو ہمارے جو نشے میں پھنس گئے ہیں ان کو پکڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تاکہ وہ نشے سے نجات دلا سکیں ان کو. نشہ دو قسم کی چیز ہوتی ہے نشے کے لیے. ایک سائیکولوجیکل ہوتی ہے اور دوسری عادت ہوتی ہے. اس کے لیے ماحول بدلنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ سائیکالوجی کے ذریعے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو نشہ چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول بدل دیجیے. نشہ چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول بدل دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روٹین بدل دیجیے. وہ اگر اس گھر میں ہے تو اس کو اس گھر میں لے جائیے. اگر وہ صبح 7 بجے اٹھ کر کے یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کو 7 بجے سے پہلے 6 بجے اس کو یہاں سے وہاں لے جائیے. اس کی روٹین کو بدل دیجیے گا، اس کا نشہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ بعض بچوں کو یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے وہاں جائیں. لے جائیے تاکہ جلدی نشہ چھوٹ جائے. ایسا مت کیجیے کبھی بھی کہ نشہ کر رہا ہے، تم تو خراب آدمی ہو، تم تو نشہ کرتے ہو. یہ نہیں کرنا ہے. اگر یہ کر دیجیے گا تو زندگی بھر کے لیے گیا. یہ نہیں کرنا ہے. محبت سے بلانا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے لے جانا ہے، پیار سے انشاءاللہ. آخری بات، مجھے یہ بھی پتا چلا کہ شادی محل کا بہت ڈھیر سارا رواج یہاں ہو گیا ہے. لوگ اپنی شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور شادی محل میں کرایہ دے دے کے شادی کر رہے ہیں. 60,000 روپے، 70,000 روپے، 1,00,000 روپے لوگ ایک رات کا کرایہ دے رہے ہیں شادی محل کا اور وہاں شادی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اور زیادہ مشکل نہ بنائیے. آلریڈی بہت مشکل ہے. اتنا زیادہ مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے گھر کے پاس مسجد ہے. وہ 1,00,000 روپیہ جو آپ شادی محل میں دینے والے تھے نا، وہ اس مسجد کو دے دیجیے مہربانی کر کے اور مسجد میں نکاح کیجیے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. اچھا، جن کا نکاح ہو چکا ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف روزے سے انشاءاللہ. ٹھیک، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ.